الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل المحادثۃ العربیہ سے سبق نمبر 16 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ماذا نلبسو، ہم کیا پہنتے ہیں۔ ماذا نلبسو، ہم کیا پہنتے ہیں یا کیا پہنیں گے۔ سب سے پہلے ہے ھذا ہوا التربوش۔ ھذا ہوا التربوش، تربوش کہتے ہیں ترکی ٹوپی کو۔ دیکھیں سائڈ میں ایک ٹوپی کی تصویر ہے، یہ ترکی ٹوپی ہے۔ ترکی میں اس طرح کی ٹوپی پہنی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تربوش۔ ھذا ہوا التربوش، یہ تربوش ہے، یعنی یہ ترکی ٹوپی ہے۔ ھذا ہوا التربوش، یہی ترکی ٹوپی ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ ھذا ہوا التربوش، یہ ترکی ٹوپی ہے۔ وَھَذِهِ هِيَ الْعِمَامَةُ، یہ امامہ ہے۔ امامہ کہتے ہیں پگڑی کو، جو کہ سنت ہے۔ وَھَذِهِ هِيَ الْعِمَامَةُ، یہ امامہ ہے۔ وَھَذِهِ هِيَ الْقُبَّعَةُ، اور یہ قبعہ ہے۔ قبعہ کہتے ہیں انگریزی ٹوپی کو۔ دیکھیں سائڈ میں ایک انگریزی ٹوپی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ھذِهِ هِيَ الْقُبَّعَةُ، اور یہ انگریزی ٹوپی ہے۔ وَھَذِهِ هِيَ الْقُبَّعَةُ، اور یہ انگریزی ٹوپی ہے۔ وَھَذِهِ هِيَ الْقَلَنسُوَةُ، القلنسوۃ کہتے ہیں عام ٹوپی کو، ٹھیک ہے، مختلف ٹوپی جو ہوتے ہیں، عام ٹوپی جو ہوتے ہیں مختلف رنگ کے، اسے کہتے ہیں القلنسوۃ۔ وَھَذِهِ هِيَ الْقَلَنسُوَةُ، یہ عام ٹوپی ہے۔ نَحْنُ نُبْصِرُ النَّاسَ يَلْبَسُونَ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ الْعَمَائِمَ أَوِ التَّرَابِيشَ أَوِ الْقُبَّعَاتِ أَوِ الْقَلَانِسَ۔ نحن نبصر، ہم دیکھتے ہیں، الناس، لوگوں کو۔ نحن نبصر الناس، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، یلبسون فوق رؤوسہم، کہ وہ اپنے سر کے اوپر پہنتے ہیں۔ یلبسون فوق رؤوسہم، وہ اپنے سر کے اوپر پہنتے ہیں۔ کیا پہنتے ہیں؟ العمائم، امامے۔ او الترابش، یا ترکی ٹوپی۔ او القبعات، یا انگریزی ٹوپی۔ او القلانس، یا عام ٹوپی۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سر کے اوپر امامے یا ترکی ٹوپی یا انگریزی ٹوپی یا عام ٹوپی پہنتے ہیں۔ وَهُمْ يَلْبَسُونَهَا لِتَزْئِينَهُمْ وَلِتَحْفَظَ رُؤُوسَهُمْ مِنْ أَشِيَّةِ الشَّمْسِ۔ ہم یلبسونہا، وہ لوگ اسے پہنتے ہیں، یعنی لوگ اسے پہنتے ہیں، کیوں؟ لی تزئینہم، تاکہ یہ انہیں زینت بخشے، یعنی یہ عمامے ٹوپیاں وغیرہ جو ہیں اسے ان کو زینت دیں۔ لی تزئینہم، تاکہ یہ انہیں زینت دے۔ وتحفظ رؤوسہم، اور ان کے سر کو بچائیں۔ کس سے بچائیں؟ ان کے سر کی حفاظت کریں۔ کس سے؟ من اشعۃ الشمس، سورج کی کرن سے، سورج کے شعاع سے، ٹھیک ہے، سورج کی کرن سے، سورج کے شعاع سے ان کے سر کو محفوظ رکھیں، بچائیں۔ وَهُمْ يَلْبَسُونَهَا لِتَزْئِينَهُمْ وَلِتَحْفَظَ رُؤُوسَهُمْ مِنْ أَشِيَّةِ الشَّمْسِ، اور وہ لوگ اسے پہنتے ہیں تاکہ یہ یعنی ٹوپیاں وغیرہ ان کو زینت بخشیں، ٹھیک ہے، انہیں مزین کریں اور سورج کے دھوپ سے ان کے سروں کو بچائیں۔ ارا فی الصورۃ حذاء، میں تصویر میں جوتا دیکھتا ہوں۔ حذاء جوتا یعنی بوٹ دیکھتا ہوں، میں تصویر میں بوٹ دیکھتا ہوں، جوتا دیکھتا ہوں۔ وَهُوَ مَصْنُوعٌ مِنَ الْجِلْدِ الْمَتِينِ، اور وہ مضبوط چمڑی سے بنا ہے۔ یہ جوتا جو ہے مضبوط چمڑی سے بنا ہے، بوٹ مضبوط چمڑی سے بنا ہے۔ وَهُوَ مَصْنُوعٌ من الجلد المتین، متین یعنی مضبوط، مصنوع یعنی بنا ہوا۔ وَهُوَ مَصْنُوعٌ مِنَ الْجِلْدِ الْمَتِينِ، اور وہ مضبوط چمڑی سے بنا ہوا ہے، یعنی بوٹ جو ہے مضبوط چمڑی سے بنا ہوا ہے۔ وَقَدْ صَنَعَهُ الْحَذَّاءُ، اور تحقیق کہ اسے موچی نے بنایا۔ حذاء کہتے ہیں جوتا بنانے والے کو، یعنی موچی۔ وَقَدْ صَنَعَهُ الْحَذَّاءُ، اور اسے
موچی نے بنایا ہے۔ وَأَرَى جَوْرَبًا اور میں موزہ دیکھتا ہوں، جورب یعنی موزہ۔ وَأَرَى جَوْرَبًا اور میں ایک موزہ دیکھتا ہوں۔ وَهُوَ يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَوِ الْحَرِيرِ اور اسے بنایا جاتا ہے قطن یعنی ریشم سے، قطن یعنی روئی سے، أو الحرير یا ریشم سے۔ وَهُوَ يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَوِ الْحَريرِ اور وہ روئی یا ریشم سے بنایا جاتا ہے۔ احمد یلبس حلة جمیلة مصنوعة من الصوف۔ احمد یلبس، یلبس پہنتا ہے، حلة، حلت کہتے ہیں سوٹ کو، جوڑے کو، جمیلة خوبصورت، مصنوعة جو کہ بنا ہوا ہے، من الصوف، صوف کہتے ہیں اون کو، اسی سے صوفی بنا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد یلبس حلة جمیلة مصنوعة من الصوف، احمد خوبصورت جوڑا پہنتا ہے، خوبصورت سوٹ پہنتا ہے جو کہ اون سے بنا ہوا ہے۔ اب ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ احمد اون سے بنا ہوا خوبصورت جوڑا پہنتا ہے، احمد اون سے بنا ہوا خوبصورت سوٹ پہنتا ہے۔ وقد اشتراها له ابوه من البزار، بزار کہتے ہیں کپڑا فروش کو، جو کپڑا بیچنے والا ہے اسے کہتے ہیں بزار۔ وقد اشتراها له اور اسے تو تحقیق اسے خریدا تھا اس کے لیے، ابوہ اس کے والد نے، اس کے باپ نے، من البزاری کپڑا فروش سے۔ وقد اشتراها له ابوہ من البزاری اور اسے اس کے والد نے کپڑا فروش سے، اور اسے اس کے والد نے اس کے لیے کپڑا فروش سے خریدا تھا۔ فذهب بها احمد الى الخیاط تو احمد اسے لے کر اس کے ساتھ درجی کے پاس گیا، خیاط کا معنی ہے درجی۔ فذهب بها احمد الى الخیاط تو احمد اسے لے کر درجی کے پاس گیا۔ ودفع له الاجرۃ اور اسے اجرت دی، یعنی اسے اجرت، اس کا اجرت جو اس کی اجرت بنتی ہے اسے اجرت دے دیا۔ ودفع له الاجرۃ اور اسے اجرت دیا۔ فخاطها له تو اس نے اس کے لیے سی دیا، یعنی درجی نے اسے اس کے لیے سی دیا، یعنی درجی نے احمد کے لیے سی دیا۔ وخاطها له اس نے اس کے لیے سی دیا، اس نے اسے اس کے لیے سی دیا، یعنی درجی نے اس سوٹ کو احمد کے لیے سی دیا، ٹھیک ہے۔ وَهَذِهِ الْحُلَّةُ تَزِينُهُ وَتَقِيهِ شَرَّ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ اور یہ سوٹ اسے مزین کرتی ہے، اسے زینت بخشتی ہے، وَتَقِيهِ اور اسے بچاتی ہے، کس سے؟ شَرَّ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ گرمی اور سردی کی شدت سے۔ وَهَذِهِ الْحُلَّةُ تَزِينُهُ وَتَقِيهِ شَرَّ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ اور یہ سوٹ، یہ جوڑا اسے، یہ سوٹ اسے زینت بخشتی ہے، مزین کرتی ہے اور گرمی اور سردی کی شدت سے بچاتی ہے۔ اسئلۃ سوالات۔ سوال نمبر 1 میں ہے دع اسئلۃ للاجوبۃ الآتیۃ واستفہم فیہا بکلمۃ ماذا، یعنی آنے والے جوابوں کے لیے سوال رکھو، یعنی آنے والے جوابوں کا سوال بناؤ۔ واستفہم فیہا بکلمۃ اور اس میں یعنی اس سوال میں کلمہ ماں کے ذریعے سے سوال کرو، یعنی کلمہ ماں کے ذریعے سے اس میں سوال کرو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو جواب ہے وہ ہے البس فوق راسی تربوشن، میں اپنے سر پر ترکی ٹوپی پہنتا ہوں۔ البس فوق راسی تربوشن، میں اپنے سر کے اوپر ترکی ٹوپی پہنتا ہوں۔ تو کیا سوال بنائیں گے جس کا جواب یہ بنے گا؟ ہم سوال بنائیں گے ماذا تلبس فوق راسی کا، تو اپنے سر کے اوپر کیا پہنتا ہے؟ ماذا تلبس فوق راسی کا، تو اپنے سر کے اوپر کیا پہنتا ہے؟ اب جواب بنے گا البس فوق راسی تربوشن، میں اپنے سر کے اوپر ترکی ٹوپی پہنتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یلبس الفراش فوق راسہ عمامۃ، فراش کہتے ہیں چپراشی کو، خادم کو، نوکر کو۔ یلبس الفراش خادم پہنتا ہے، فوق راسہ اپنے سر کے اوپر، عمامۃ امامہ۔ تو سوال بنائیں گے ماذا یلبس الفراش فوق راسہ، یہ سوال بن جائے گا ماذا یلبس الفراش فوق راسہ، چپراسی اپنے سر کے اوپر کیا پہنتا ہے؟ جواب میں پھر کیا ہو جائے گا یلبس الفراش فوق راسہ عمامۃ، چپراسی اپنے سر کے اوپر عمامہ پہنتا ہے۔ یلبس الصبی فوق راسہ قلنسوۃ،
بچہ اپنے سر کے اوپر عام ٹوپی پہنتا ہے. جواب میں کہیں گے ماذا یلبس الصبی فوق راسہ، بچہ اپنے سر کے اوپر کیا پہنتا ہے. یا پھر اس طرح بھی سوال بنا سکتے ہیں هل الصبی یلبس، یا پھر هل الصبی یلبس فوق راسہ قلنسوۃ. اس طرح بھی سوال بنا سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ ماذا استعمال کرنا ہے تو حل نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، ماذا استعمال کریں گے کیونکہ انہوں نے بولا نا ماذا استعمال کر بنانا ہے، تو پھر بنائیں گے ماذا یلبس الصبی فوق راسہ. ٹھیک ہے، ماذا یلبس الصبی فوق راسہ. اب جواب بن جائے گا یلبس الصبی فوق راسہ قلنسوۃ، بچہ اپنے سر کے اوپر عام ٹوپی پہنتا ہے. سوال کیا ہوگا ماذا یلبس الصبی فوق راسہ. سب سے آخر میں ہے یلبس الاجنبی قبعۃ، اجنبی یعنی پردیشی، اجنبی اپنے سر، اجنبی انگریزی ٹوپی پہنتا ہے، سر کے اوپر یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جواب سوال بنائیں گے ہم ماذا یلبس الاجنبی، ماذا یلبس الاجنبی، تو جواب ہوگا یلبس الاجنبی قبعۃ، اجنبی انگریزی ٹوپی پہنتا ہے. ٹھیک ہے، انجان انگریزی ٹوپی پہنتا ہے. نمبر 2 ضع اسئلۃ لاجوبۃ الآتیۃ واستفہم فیہا بکلمۃ من، یعنی آنے والے جوابوں کا سوال بناؤ، آنے والے جوابوں کے لیے سوال رکھو اور اس میں کلمہ من سے سوال کرو. لفظ من سے، کلمہ من سے سوال کرنا ہے. سب سے پہلے ہے ابھی اشترا لی الحذاء، میرے والد نے میرے لیے بوٹ خریدا، جوتا خریدا. ابھی اشترا لی الحذاء، میرے باپ نے میرے لیے جوتا خریدا. تو اس میں من کے ذریعے سوال کرنا ہے، تو کیا لگائیں گے من اشترا لکا الحذاء، من اشترا لکا، لی کی جگہ لگا کر دیں گے، الحذاء حذاء رہے گا. ٹھیک ہے، من اشترا لکا الحذاء، تیرے لیے کس نے جوتا خریدا، تیرے لیے کس نے بوٹ خریدا. اس کے بعد ہے الحذاء صنع الحذاء، الحذاء یعنی موچی جوتا بناتا ہے، موچی بوٹ بناتا ہے. تو یہاں پہ ہم حذاء ہٹا دیں گے، اب پھر پوچھیں گے من صنع الحذاء، کون بوٹ بناتا ہے، کون جوتا بناتا ہے. من صنع الحذاء، من صنع الحذاء، من صنع الحذاء، کون بوٹ بناتا ہے. اس کے بعد ہے انا البس الحذاء، میں، انا البس الحذاء، میں جوتا پہنتا ہوں، میں بوٹ پہنتا ہوں. تو اس کو سوال بنائیں گے، اس کا سوال ہوگا من یلبس الحذاء، من یلبس الحذاء، کون بوٹ پہنتا ہے، کون جوتا پہنتا ہے. نمبر 3 اجب اما یاتی، آنے والے کا جواب دو. نمبر 1 میں ہے ممن نشتری منسوج، منسوج کہتے ہیں سلا ہوا کپڑا، بنا ہوا کپڑا. ٹھیک ہے، تو سوال کیا ہوا ممن نشتری المنسوجہ، بنا ہوا کپڑا ہم کس سے خریدتے ہیں. جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں نشتری المنسوجہ من البزار، ہم بنا ہوا کپڑا فروش سے خریدتے ہیں، بازار سے. یا پھر نشتری المنسوجہ من نساج، ہم بنا ہوا کپڑا بننے والے سے خریدتے ہیں. با من یخیط لنا الملابس، ہمارے لیے کپڑے کون سیتا ہے، یعنی ہمارے کپڑے کون سیتا ہے. من یخیط لنا الملابس، ہمارے کپڑے کون سیتا ہے، ہمارے لیے کپڑے کون سیتا ہے. جواب میں کہیں گے الخیاط یخیط لنا الملابس، الخیاط یخیط لنا الملابس. نمبر جی میں ہے من اشتری لکا البذلۃ، تیرے لیے کس نے جوڑا خریدا، بذلہ کہتے ہیں جوڑے کو. من اشتری لکا البذلۃ، تیرے لیے کس نے جوڑا، من اشتری لکا البذلۃ، تیرے لیے کس نے جوڑا خریدا. جواب میں کہیں گے ابھی اشتری لی البذلۃ، ابھی اشتری لی البذلۃ، میرے لیے میرے باپ نے جوڑا خریدا، سوٹ خریدا. ابھی اشتری لی البذلۃ، میرے لیے میرے والد نے جوڑا خریدا. نمبر دال میں ہے لما نلبس الحلل، ہم جوڑے کیوں پہنتے ہیں. لما نلبس الحلل، ہم جوڑے کیوں پہنتے ہیں. جب میں کہہ سکتے ہیں کہ نلبس الحلل، ہم جوڑے پہنتے ہیں لی تزئین لنا. ٹھیک ہے، لی تزئیننا، تاکہ وہ ہمیں بچائیں، یعنی تاکہ وہ ہمیں زینت دیں. کیا کریں گے نلبس الحلل، ہم جوڑے پہنتے ہیں لی تزئیننا ولی تحفظنا من شدت البرد والحر. ٹھیک ہے، ہم جوڑے پہنتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مزین کریں اور ہمیں بچائیں گرمی اور سردی کی شدت سے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے
نلبس الحللا ہم جوڑے پہنتے ہیں، لی تزئیننا تاکہ وہ ہمیں مزین کریں، ولی تحفظ من تحفظ کریں یا پھر تقینا کریں تقینا، نحن نلبس الحللا لی تزئیننا ولی تقینا من شدت البرد من شدت الحر والبرد، پہلے حر آئے پھر بعد میں من شدت الحر والبرد، ہم جوڑا پہنتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مزین کرے اور ہمیں سردی اور گرمی کے شدت سے بچائے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 میں القطن، الحریر، الصوف، التین، یہ 4 الفاظ دیے گئے ہیں۔ قطن کا معنی ہوتا ہے روئی، اور حریر کا معنی ہوتا ہے یعنی قطن کا معنی روئی اور حریر کا معنی ہوتا ہے ریشم، ٹھیک ہے، حریر کا معنی ہوتا ہے ریشم، جسے الحریر یعنی ریشم، الصوف، صوف یعنی اون، اس سے بنا ہے صوفی، التیل، تیل ایک درخت کا نام ہے جس سے ریشے وغیرہ نکلتے ہیں اور اس سے رسی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کل کلمۃ مما سبق فی المکان مناسب مما یاتی، یعنی ہر کلمے کو مناسب، ہر وہ کلمہ جو گزر گیا ہے، یعنی ابھی جو ہم پڑھے، ہر گزرے ہوئے کلمے کو مناسب جگہ میں رکھو، آنے والے مناسب جگہ میں رکھو۔ نلبس فی الشتاء ملابس مصنوعۃ من، یعنی ہم ٹھنڈے کے موسم میں لباس پہنتے ہیں بنا ہوا لباس پہنتے ہیں۔ کس سے بنا ہوا لباس؟ اب روئی سے بنا ہوا، ریشم سے بنا ہوا، یا اون سے بنا ہوا، یا تل سے بنا ہوا، کس سے بنا ہوا پہنتے ہیں؟ عام طور پر سردی کے موسم میں اون سے بنا ہوا لباس پہنا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے نلبس فی الشتاء ملابس مصنوعۃ من الصوف، ہم سردی کے موسم میں اون سے بنا ہوا لباس پہنتے ہیں، اون سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَنَحْنُ فِي الصَّيْفِ وَنَلْبَسُ فِي الصَّيْفِ حُلَلًا مَصْنُوعَةً مِّن، پھر خالی جگہ، او من، پھر خالی جگہ۔ تو گرمیوں میں عام طور پر لوگ ہلکا لباس پہننا چاہتے ہیں، ہلکا لباس یا تو پھر روئی کا ہوتا ہے یا پھر ریشم کا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے وَنَلْبَسُ فِي الصَّيْفِ حُلَلًا مَصْنُوعَةً مِّنَ الْقُطْنِ أَوِ الْحَرِيرِ، اور ہم گرمی میں روئی یا ریشم سے بنا ہوا جوڑا پہنتے ہیں، روئی یا ریشم سے بنے ہوئے جوڑے پہنتے ہیں۔ والملابس، ملابس الداخلیۃ مصنوعۃ من کے بعد خالی جگہ ہے تو وہاں پہ تین لگانا ہے، یعنی ریشے، ٹھیک ہے، یعنی داخلی اندرونی کپڑے، الملابس الداخلیۃ اندرونی کپڑے، مصنوعۃ بنائے جاتے ہیں، کس سے؟ من التین، ریشے سے، مضبوط کپڑا ہوتا ہے اس لیے اس سے بنایا جاتا ہے۔ الملابس الداخلیۃ مصنوعۃ من التین، اندرونی کپڑے ریشے سے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 5 میں اقرا ما یاتی، جو آ رہا ہے اسے پڑھو، یعنی آنے والے کو پڑھو۔ سب سے پہلے ہے تلبس المرأۃ برقعا، یعنی عورت برقع پہنتی ہے، تلبس المرأۃ برقعا، عورت برقع پہنتی ہے۔ وتلبس السیدۃ قبعۃ ومدرعا، سیدہ یعنی شہزادی، شہزادی انگریزی ٹوپی پہنتی ہے، اور مدرعن کا معنی ہوتا ہے لہنگا، ٹھیک ہے، اور لہنگا پہنتی ہے۔ شہزادی انگریزی ٹوپی اور لہنگا پہنتی ہے، شہزادی انگریزی ٹوپی اور لہنگا پہنتی ہے۔ اس کے بعد ہے تزین اذنها بقرط ویدها بسوار، ٹھیک ہے، تزین وہ زینت بخشتی ہے، مزین کرتی ہے، اذنها اپنے کان کو، بقرط بالی سے، ویدها اور اپنے ہاتھ کو، بسوار چوڑی سے۔ وتزین اذنها بقرط ویدها بسوار، اور اپنے کان کو بالی سے اور اپنے ہاتھ کو چوڑی سے مزین کرتی ہے۔ وتلبس فی الشتاء قفازا، اور گرمی میں دستانہ پہنتی ہے، گلوبس وغیرہ پہنتی ہے، ٹھیک ہے۔ وتلبس فی الشتاء قفازا، اور گرمی میں سردی میں دستانہ پہنتی ہے، دستانے یعنی گلوبس وغیرہ پہنتی ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔